سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال ہونے کے بعد آج پہلی سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے قواعد و ضوابط سے متعلق سرکولر جاری کیا ہے، جس کے مطابق سماعت کے لیے دن 2:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد نواز شریف کی پیشی کے موقع پر مناسب سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائیں۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں داخلہ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری سیکیورٹی پاسز سے مشروط ہوگا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایات کو خارج کر دیا گیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر کارروائی مکمل نہیں ہو سکی۔ کونسل کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ اجلاس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے کونسل کے 3 ممبران پر اٹھائے اعتراضات پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس سردار طارق اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایات متفقہ طور پر خارج کر دی گئی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے ان کے وکیل خواجہ حارث پیش ہوئے۔ وکیل خواجہ حارث نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا خط کونسل میں پیش کیا۔ خط میں سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواست کے فیصلے کونسل کی کارروائی مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی۔ اجلاس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے کونسل کے 3 ممبران پر اٹھائے گئے اعتراضات پر بھی غور کیا گیا، تاہم جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر کارروائی مکمل نہیں ہو سکی، جس پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں لاہور کینٹونمنٹ بورڈ کے متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایات کنندگان کو دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس کی انکوائری کے لیے بنائے گئے کمیشن نے باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ کمیشن نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ کمیشن کا اجلاس سابق آئی جی اختر شاہ کی زیر صدارت ہوا۔ کمیشن نے ابتدائی طور پر فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ اس حوالے سے اب تک ہونے والی گزشتہ تمام انکوائری رپورٹس بھی کمیشن میں طلب کر لی ہیں۔ کمیشن نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے تمام ویڈیو ریکارڈز بھی لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ اجلاس میں تمام متعلقہ افسران کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا جو دھرنے کے وقت اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ غزہ میں افسوسناک صورتحال، اسرائیلی فوج کی بربریت میں سب حدیں پار کر گئی۔ انسانیت سوز حملوں میں 5500 بچے شہید ہو چکے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 13,000 سے تجاوز کر گئی۔ گھر، دکانیں، اسکول، اسپتال اور کھیلوں کے میدان سب کھنڈر بن گئے۔ زخمیوں کی ابتر صورتحال سے شہداء کی تعداد میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے بچوں کا ڈیٹا جاری کیا گیا۔ 20 نومبر کو بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد بچوں کے حقوق، تحفظ، تعلیم، صحت اور ان کی خوشیوں سے متعلق عالمی اقدامات پر بات کی جاتی ہے۔ لیکن رواں سال بچوں کا عالمی دن ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں بچے بھی محفوظ نہ رہ سکتے۔ 2.3 ملین کی آبادی والے غزہ میں نصف تعداد بچوں کی ہے، جہاں اسرائیلی حیوانیت سے ہزاروں بچے اب تک موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس دوران اسرائیل نے نہ صرف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا بلکہ عالمی جنگی قوانین کے تحت محفوظ قرار دیے جانے والے اسپتال پر بھی بم برسا دیے، جس سے متعدد قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے بھی جان کی بازی ہار۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ میں اب تک اسرائیلی بربریت سے 5500 بچے شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیلی فوج کے ظلم سے ہر 10 منٹ میں ایک بچہ جان سے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بمباری کے نتیجے میں اب تک 1800 بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی بھی اطلاعات ہے، جن میں سے اکثریت کے شہید ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں 9000 کے قریب بچے زخمی بھی ہوئے اور متعدد بچوں کو زندگی بھر کی معذوری کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں اب تک شہیدوں کی مجموعی تعداد 13,000 سے تجاوز کر گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اگر الیکشن سے پہلے رزلٹ طے کرنا ہے تو پھر ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، ہم صرف عوام کا ہی فیصلہ مانیں گے۔ مزید کہا کہ جو کہتا تھا کہ ہر کسی کو جیل بھیجوں گا وہ آج خود جیل میں ہے، لیکن شاید جیل میں کوئی سبق سیکھ لے۔ ایک جیل میں ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ بات ہو گئی ہے، 2/3 اکثریت ہماری ہوگی، الیکشن کے بعد ہم وہ
اونٹ ہوں گے، جہاں یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگی۔ وہ نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ہمارا امید ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی شکایت نہ کر سکے۔ اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا نا، یاد ہے اس کو، کہتا تھا اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی جیل بھیجوں گا، اس کو بھی۔ وہ اب بیچارہ وہ خود جیل میں ہے۔ اب شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا۔ ایک تو وہ جیل والے ہیں، تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم 2/3 اکثریت، بات تو ہو گئی، اور 2/3 اکثریت ہمارا۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں یا الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے کہ جہاں بھی یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 30 نومبر کو اپنے دفاع کا بیان قلم بند کرانے کا حکم دے دیا اور اشتہارات کیس میں یوسف رضا گیلانی کو 11 جنوری کو طلب کر لیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ توشہ خانہ کیس سے گاڑیاں لینے کا کیس، نواز شریف کو دفاع میں بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت، سماعت 30 نومبر تک ملتوی۔ اشتہارات کیس میں یوسف رضا گیلانی 11 جنوری کو طلب۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق نیف ریفرنس کی سماعت کی۔ آصف علی زرداری، خواجہ عبدالغنی مجید، انور مجید اور یوسف رضا گیلانی کے پلیڈر عدالت پیش ہوئے۔ وکیل صفائی قاضی مصباح نے موقف اختیار کیا کہ ایک دفاع کا بیان رہتا ہے، نواز شریف کی غیر حاضری میں ریفرنس فائل ہوا تھا، ہمیں سوال نامہ دے دیں، ہم جواب دے دیتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے کہا کہ درخواست پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ جج نے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی، جبکہ اشتہارات کی غیر منصفانہ تقسیم سے متعلق ریفرنس میں یوسف رضا گیلانی اور دیگر ملزمان کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سائفر کیس کے جیل میں ٹرائل سے متعلق کابینہ کے فیصلے کا اطلاق ماضی کی کارروائی پر ہونے یا نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن اور چیئرمین پی ٹی آئی کو لاحق سیکیورٹی خدشات کی اسپیشل رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی روکنے کے حکم میں 1 روز کی توسیع کر دی۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت، ٹرائل کورٹ کی کارروائی روکنے کے حکم میں توسیع۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی کابینہ سے جیل سماعت کی منظوری سے قبل کی کارروائی کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اپیل کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیے۔ موقف اپنایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل بظاہر ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد چیئرمین پی ٹی آئی کو عوام سے الگ کرنا ہے۔ 29 اگست کا وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن ٹرائل کورٹ کے جج کی طرف سے کسی سفارش کے بغیر جاری کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے جیل ٹرائل کے خلاف ہماری درخواست پر فیصلہ 1 ماہ کی تاخیر سے جاری کیا۔ درخواست ضمانت ایسی دستاویزات کی بنیاد پر مسترد کی گئی جو ہمیں دکھائی تک نہیں گئیں۔ فرد جرم کی کارروائی سے پہلے ہمیں قانون کے مطابق دستاویزات فراہم کر کے 7 روز کا وقت بھی نہیں دیا گیا۔ عدالتی فیصلے موجود ہیں، کابینہ کی منظوری کے بعد جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ 29 اگست کا نوٹیفیکیشن انتظامی ایکشن تھا۔ 29 اگست کے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو بعد کے نوٹیفیکیشن سے الگ کر کے دیکھا جائے۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا کہ عوام کو سماعت سے روکا جائے۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل سمجھا جائے۔ ویلکم بیک۔ بات کریں گے فضائی آلودگی کی، جس کے صحت پر مضر اثرات کم کرنے کے لیے لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن میں فیس ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا ہے۔ لاہور میں عوام اس فیصلے کو فضائی آلودگی کی نظر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اکثریت بغیر ماسک کے معمولاتی زندگی میں مصروف ہیں۔ زاہد عابد تفصیل رپورٹ کریں گے۔
فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ شہر میں سموگ کی اوسط شرح 395 ریکارڈ کی گئی۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 404، جوہر ٹاؤن کا 443 تک پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن میں شہریوں کو فیس ماسک پہننے کی ہدایات جاری ہوئیں۔ لاہور میں اکثر شہریوں نے فیس ماسک پہننے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ شاہراہوں، دکانوں پر زیادہ تر افراد بغیر ماسک کے نظر آ رہے ہیں۔ عوام فیس ماسک کی اہمیت کو مانتے تو ہیں، لیکن روایتی سستی اور غیر ذمہ داری آڑے آ رہی ہے۔ دیکھیں، اس بارے میں تو بہت اچھا یہ ایک فیصلہ ہے، کیونکہ انسانی صحت سب سے پہلے ہے۔ انسان کی صحت ہوگی تو انسان بقایا معاملات میں بھی بہتر چل سکتا ہے۔ اچھا اقدام ہے، یہ لاگو ہونا چاہیے ہمارے پہ، ہماری سیفٹی ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی پتہ چلا ہے ریسنٹلی، تو انشاءاللہ میں بھی اب جا کے اس کو کور کروں گا، انشاءاللہ لازمی ماسک لگاؤں گا۔ ماسک پہننے کی ایک ہفتے کی حکومتی پابندی پر عمل کر کے عوام خود کو کئی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اسموگ کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے تدارک سے متعلق درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ محمد اشفاق تفصیل رپورٹ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستیں، جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے ہارون فاروق سمیت دیگر نے درخواستیں دائر کی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ 3 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا ہے کہ اسموگ کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں جم بند کرنے کا لفظ معطل کیا جاتا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کورونا کی شک کے تحت کیا گیا اور اسے مزید لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر آئندہ سماعت 22 نومبر کو ہوگی۔ سی ٹی ڈی پولیس نے مختلف شہروں میں کارروائی کرتے ہوئے 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں ٹی ٹی پی کا کمانڈر بھی شامل ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں 248 آپریشن کیے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 7 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی راولپنڈی، سرگودا، بہاولپور، پاکپتن اور ساہیوال میں کی گئی۔ بہاولپور سے ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر سلمان کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردوں سے بارودی مواد، 2 ہینڈ گرنیڈ، 2 ای ڈی بام اور نقدی برآمد کی گئی۔ دہشت گردوں کی شناخت موسیٰ، خالد، سلمان، ندیم، اکمل اور یاسر یاسین کے نام سے ہوئی۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اہم تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ رواں ہفتے 1136 کامبنگ آپریشنز کے دوران 132 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 46,467 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ترجمان کے مطابق سی ٹی ڈی محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ بات کریں گے ڈالر کی، جو انٹر بینک میں 286 روپے سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے 4 ماہ میں عالمی ادائیگیوں اور وصولیوں کا فرق گزشتہ سال کے مقابلے میں 3 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے کمی سے 285 روپے 97 پیسے پر بند ہوا۔ آئی ایم ایف ڈیل کے بعد سے روپے کی ساکھ پر مثبت اثر پڑا ہے اور گزشتہ 3 سیشنز میں ڈالر انٹر بینک میں 2 روپے 17 پیسے سستا ہو چکا ہے۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اگر متوقع بیرونی سرمایہ کاری میں تاخیر، دیگر بیرونی ذرائع سے مالی تعاون کا نہ ملنا اور قرضوں کی ری شیڈولنگ میں ناکامی ہوئی تو روپیہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی سے 287 روپے 50 پیسے میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ معاشی سست روی کے باعث اور امپورٹ کو لگام ڈالنے کے حکومتی اقدامات سے رواں کھاتوں کے خسارے میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق صرف اکتوبر میں جاری کھاتوں کا خسارہ 7 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ رواں مالی سال جولائی تا اکتوبر یہ 1 ارب ڈالر تک محدود رہا۔ آج اسٹاک مارکیٹ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی، تاہم اختتام پر 100 انڈیکس 14 پوائنٹس اضافے سے 57,077 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق شیئر بازار میں انویسٹرز کا رجحان پروفٹ ٹیکنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔